آخری بات جو ہماری ذکر کریں گے وہ یہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے تو اسے چاہیے کہ جب چاند نظر آ جائے پھر اس کے بعد اپنے ناخن، اپنے سر کے بال اور جسم کے دیگر بالوں کو نہ کٹوائے۔ یہ بات سنت اور مستحب میں سے ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کٹوا بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوئی، نہیں، قربانی اپنی جگہ ہے۔ یہ نہ کٹوانے والا عمل اپنی جگہ برکت پیدا کرے گا، اپنی جگہ ثواب پیدا کرے گا، اپنی جگہ اللہ کی رحمت پیدا کرے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بالوں کو کٹوا بیٹھا یا ناخن کاٹ بیٹھا چاند نظر آنے کے بعد تو گویا اس کی قربانی میں خلل پڑ گیا۔ نہیں، قربانی اپنی جگہ پر ہے اور یہ سنت اپنی جگہ پر ہے۔ بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد انسان اپنے جسم کے بالوں کو نہ کٹوائے۔ کیوں نہ کٹوائے؟ وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی معاملات میں وجہ سمجھ نہ بھی آئے تو خدا اور مصطفیٰ کا حکم کافی ہوا کرتا ہے۔ انہوں کو جو پسند آ گیا انہوں نے بتا دیا۔ باقی علماء یہ کہتے ہیں، جو اس کی وجوہات پہ بحث کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جانور، قربانی کا جانور کا ہر عضو ہمارے ہر عضو کے لیے جہنم کی آگ سے رہائی کا ذریعہ بنتا ہے، جانور کا ہر عضو ہمارے ہر عضو پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ ان دنوں میں اپنے ناخن کو پڑھنے دیں، بالوں کو پڑھنے دیں، چونکہ جتنا یہ چیزیں بڑی ہوں گی اللہ کی رحمت کو اتنا حاصل کرنے والی بن جائے گی۔ اور بعد نے کہا یہ حاجیوں کی نقل بھی ہے، چونکہ حاجیوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، احرام میں بال نہیں کاٹنا ہوتا۔ تو ہم لوگ جو بیٹھے دور ہیں مگر حاجیوں کی نقل کر کے رب سے امید رکھتے ہیں، مولا جو کرم حاجیوں پہ کرتا ہے اس کے کچھ چھیٹے ہمیں بھی نصیب فرما دے گا، ان کی نقل کرنے کی